CSO کے بابرکت فتح مند اور صدتی کے قائم رہنے والے نام میں تمام ناظرین کو زرکا راشد کا سلام and once again a very warm welcome in the program Women of Faith only on Good Shepherd Television. ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خدا کی بابرکت بیٹیوں سے جو خدا کے کلام کے لیے، خدا کے نام کو وسعت دینے کے لیے خدا کے کھیت میں مختلف طریقوں سے کام کر رہی ہیں. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہے بہت ہی خاص ہے، میری بہت خاص ہے. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمارے ساتھ وہ خدا کے کلام کو سیکھتی رہی ہیں. ہم آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں مسز شیبا سیموئل سے. گڈ مارننگ باجی. گڈ مارننگ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. میں ایمان رکھتی ہوں کہ ہمارا آج کا پروگرام اور آپ کی باتیں ہمارے ناظرین کے لیے برکت کا باعث ہوں گی. اس سے پہلے کہ ہم آج کا پروگرام شروع کریں، میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے جو ہے دعا کریں. اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. آسمان و زمین کے خالق و مالک، مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا ہے. خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، خدا تیری تعریف ہو کیونکہ تو ہی تعریف کے لائق ہے. خداوند میں اس وقت اس پوری ٹیم کے لیے اور خاص طور پر بشپ پولس کے لیے خداوند دعا کرتی ہوں، اور اس چینل کے لیے دعا کرتی ہوں. خدا تو اپنے کلام کے لیے اور وسعت کے ساتھ اس چینل کو استعمال کرنا خداوند، تاکہ سارا جلال تجھے ملے اور خدا لوگ اس چینل کے ذریعے بہت برکتیں پائے. خداوند آج اس وقت کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور میں زرکا کے لیے دعا کرتی ہوں اور ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں خداوند کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہنا. یسوع مسیح کے نام سے مانگتی ہوں، آمین. آمین. ناظرین، آج کی جو ہماری گیسٹ ہے مسز سیموئل، انہیں بہت پرسنلی ہم جانتے ہیں اور بہت وقت ہم نے جو ہے وہ بائبل کالج میں ایک ساتھ گزارا ہے، اور بچوں کی پرورش جو ہے وہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کی، اپنی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی نبھایا ہے. تو ہم سب سے پہلے ان کی خدمت کے بارے میں آج جانیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ آپ جو ہے وہ کیا کیا خدمات جو ہے وہ خدا کے کھیت میں کر رہی ہیں، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کیا کیا خدمات ہیں آپ کی. جی زرکا، میں پہلے تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے یہ اس قابل سمجھا کہ میں خدا کے بارے میں بات کروں اور اپنی جو خدمت جو میں خدا کی کرتی ہوں اس کے بارے میں بتاؤں. تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں ان سب باتوں کے لیے. اور خدمت کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ میں اس وقت سنڈے اسکول ٹیچر ہوں کرائسٹ چرچ آف پاکستان راولپنڈی میں جی. اور اس کے علاوہ ویمنز ونگ میں بھی کام کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہوم وزیٹیشنز کرتی ہوں. خدمت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہوم وزیٹیشن کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ بچوں کو گھر میں جا کے بھی سکھاتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ جہاں میری ضرورت ہے میں وہاں پہنچوں، اور ایسے لوگوں کو جہاں جو کلام کے پیاسے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں جا کے ان کو کچھ نہ کچھ بتا سکوں. ویری گڈ. ناظرین، میں ایک بات باجی کے بارے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جہاں پر لوگ کلام کے پیاسے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہاں پر جاؤں جہاں پر میری ضرورت ہے. لیکن یہ خود بھی اکثر ہماری ان سے جو ہے مختلف پروگرامس میں ملاقات ہوتی ہے، تو خود بھی جہاں پر انہیں موقع ملتا ہے، چاہے وہ سنڈے اسکول کی ٹریننگز ہیں، کوئی سیمینار ہے، وومن کے پروگرامس ہیں، تو وہاں پر بھی ابھی بھی ہم ان کو خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے جو ہے ہمیں یہ وہاں پہ نظر آتی ہے. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ گھر بھی ساتھ ساتھ دیکھتی ہیں، اپنی خدمت کو بھی دیکھتی ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ خدا کے کلام کو سیکھنا جو ہے وہ بند نہیں کیا. وہ بھی جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ سیکھتی رہتی ہیں. تو یہ بہت میرے لیے بہت انکریجنگ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی دیکھتی ہیں، خدمت کو بھی دیکھتی ہیں، جاب کو بھی دیکھتی ہیں، اور ساتھ میں جو ہے خدا کے کلام کو ابھی تک جو ہے وہ سیکھ رہی ہیں. ورنہ اس ایج پہ بندہ کے سوچتا ہے کہ اب ہمیں شاید اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ میرے لیے بہت انکریجنگ رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اپنی ٹیسٹمنی کے بارے میں بتائیں کہ کب آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے. یہ 2005 کی بات ہے. بے چینی تو خداوند میں آنے کی پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ 2005 میں یہاں میریلینڈ ہکی آئی ہوئی تھی یہ شمس آباد میں. تو کافی بڑا سیمینار تھا، وہ کنونشن تھی بڑی ہائی لیول پہ، اور کافی وہاں پر گیدرنگ تھی. تو اس میں میں نے سیمینارز اٹینڈ کیے 5 دن. مارننگ میں جاتے تھے ہم، اور انہوں نے سب پوری ٹیم نے مسا بھی کیا، اور ادھر ہی میں نے خداوند سے کو قبول کیا اور ساری اپنی غلط باتوں سے، گناہوں سے توبہ کی. تو میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس وقت سے لے کے اب تک
خداون کو کبھی میں نے بے وفا نہیں پایا. وہ ہمیشہ وفادار خداوند ہے اور اس کی وفاداری ہمارے ساتھ رہی ہے, ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے, میرے خاندان کے ساتھ رہی ہے. ویری گڈ. تو خدمت میں آنے کا کب آپ کو لگا کہ مجھے خدمت کرنی چاہیے؟ بلاہٹ کیا ہے آپ کی خدمت کے لیے؟ پہلے جب یہ خدا کی طرف سے بلاہٹ ہوتی ہے, بالکل اس بات کا ہم سب کو ایماندار جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بلاہٹ ہوتی ہے. اور جب بلاہٹ ہوتی ہے تو ہم جب بلاہٹ کو نہیں سمجھ پاتے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے. تو یہی میرے ساتھ ہوتا تھا کہ جب خداوند میں آنے سے پہلے میں بے چین سی رہتی تھی, لگتا تھا جیسے کچھ کمی سی ہے, کچھ ہے جو ابھی مجھے چاہیے. بے شک میں روز کلام پڑھتی تھی, بے شک میں چرچ جاتی تھی, بے شک میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے کوائر میں خدمت کرتی تھی, کوائر میں جاتے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک کمی نظر آتی تھی کہ کچھ ہے کہ جو ابھی باقی ہے, جو آنا ہے میرے پاس. تو میں اکثر میری 2 بجے رات کو آنکھ کھل جاتی ہے, 3 مطلب رات کے پہروں میں آنکھ کھل جاتی, اور میں روتی تھی, لٹرلی میں روتی تھی کہ خداوند کیا یہ کیسی بے چینی ہے کہ جو مجھے کچھ بتانا خدا چاہ رہا تھا. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں اس بے چینی کو 2005 میں جب میں نے جا کے سیمینار اٹینڈ کیے اس 5 days میں. اور میں گھر سے, جب میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اس وقت اور تقریباً سال کا بھی نہیں تھا, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات بولی کہ میں 5 دن وہ سیمینار اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں. مارننگ میں سیمینار ہوتے تھے اور شام کو کنونشن. تو صبح 8 بجے میں نے شمس آباد پہنچنا ہوتا تھا. تو سیمول تھوڑے سے پریشان ہو گئے کیونکہ ذرا چھوٹے بچے کو ایک ماں ہی بہتر سنبھال سکتی. میں نے کہا آپ کو سنبھالنا پڑے گا اس کو. لیکن 5 days میں, اس 5 days میں جو میں خزانہ وہاں سے لاؤں گی وہ خزانہ کہیں نہیں ملے گا, وہ خزانہ مجھے وہیں سے ملے گا. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہی ہوا جو میں نے سوچا. ان 5 دنوں میں میں نے خداوند کو پا لیا. پریز دی لارڈ. باقی کبھی کبھی ہم کچھ پروگرامس جو ہمارے عباداتی پروگرامس ہوتے ہیں وہ واقعی میں ہمارے لیے تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں, لائف چینجنگ مومنٹس جو ہے وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں. تو ضرور میں ہماری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی ضرور ایسے پروگرامس جو مختلف کلیسیاؤں میں ترتیب دیے جاتے ہیں ان میں شرکت کریں. شاید کوئی پروگرام جو ہے وہ آپ کی تبدیلی کا باعث جو ہے وہ بن جائے, جس طرح ہماری سسٹر جو ہے باجی جو ہے ان کی تبدیلی کا باعث بنا. تو اپنی فیملی کے بارے میں ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. فیملی میں کون کون ہے؟ میرے 3 بچے ہیں. پہلی سب سے بڑی بیٹی ہے اور اس کے بعد 2 بیٹے ہیں. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی اور ایک بیٹی کی شادی ہو گئی ہے. اور میری پوتیاں ہیں, دونوں ٹوینز ہیں. خداوند کی بہت بڑی برکت ہے میرے خاندان کے لیے کہ خداوند نے ان دونوں کی صورت میں ایک بہت بڑی برکت دی ہے میرے خاندان کو. تو باقی بچے میرے ایز یوزول جیسے جاب کرتے ہیں بچے کر رہے ہیں. اور لیکن ابھی خدمت میں ایز سچ میں نہیں کہتی کہ وہ ابھی پراپر طریقے سے خدمت میں ہے. لیکن میری بیٹی ہے, وہ شروع سے جب سے سیمول کے ساتھ, میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہم جاتے تھے کوائر میں, تو وہ اس وقت سے میں وہ مسلسل کوائر میں تھے اور وہ ابھی تک کوائر میں ہے. اس کی خدمت کوائر کے لیے. اوکے. اچھا, آپ نے باجی جو اپنے ہسبینڈ کا ذکر کیا, سیمول گل صاحب جو ہے کرسچن میوزک میں ان کا بہت بڑا نام ہے. میوزک کمپوزر رہے ہیں, شاعر بھی شاید تھوڑے بہت رہے ہیں اور سنگر بھی رہے ہیں. تو ہمارے بہت سے ناظرین جو ہے انہیں جانتے بھی ہوں گے. میں چاہوں گا کہ آپ پلیز ان کی خدمت کے بارے میں بھی, آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور باجی نے جو ہے اپنی فیملی کو سنگل مدر کے طور پہ بہت عرصہ سنبھالا, اور خدا کا شکر ہے وہ بہت کامیاب وومن ہیں, کامیاب ماں ہیں. تو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بھی ضرور اپنے ہمارے ناظرین جو ان کو ساتھ تھوڑا سا شیئر کیجیے گا. جی, جیسے کہ ان کا نام سیمول گل, اور بہت عرصہ انہوں نے, کافی عرصہ بہت کمیٹڈ ہو کے گوسپل میں خدمت کی ہے. اپنے کمپوزیشن ان کی کافی مشہور کمپوزیشنز ہیں جس میں آپ اوپر ہاتھ بتا کے سارے لوگ گاتے ہیں. جی اور وہ انہیں کی بنائی بھی ہے, اور یہ ریکارڈنگ فیصل آباد سے کی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے, آنسوئے کلوری چلے, جو آج کل ایسٹر کے دنوں میں بہت سنا جاتا ہے وہ. جی. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے, پیچھے مسیح کے چلتے رہے. وہ انہوں نے خود گایا, ان کی اپنی آواز میں ہے. اور کمپوزیشن بھی ان کی اپنی ہے. اور آج سارے لوگ, ساری کانگریگیشن کلیسیا گاتی ہے یہ. اور جب ہم گاتے ہیں تو مجھے بہت برکت محسوس ہوتی کہ جب سارے گا رہے ہوتے ہیں
تو انہوں نے اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ انہوں نے اپنی خدمت میں گزارا. ایون وہ اپنی جاب کو بھی زیادہ فوقیت نہیں دیتے تھے, لیکن زیادہ تر وہ خدمت میں تھے اور یہ گاسپل سنگنگ میں. تو تقریباً 25 ایئرز انہوں نے سینٹ پال چرچ کے ساتھ کام کیا. 25 ایئرس. سینٹ پال چرچ اور باقی چرچز میں بھی کافی انہوں نے اپنی خدمت کی, لیکن زیادہ انہوں نے وہاں پر کام کیا سینٹ پال چرچ میں. سینٹ پال چرچ میں. جی, راولپنڈی. اور واقعی آپ نے جو کمپوزیشنز بتائی ہیں بہت فیمس ہیں, اور ہم اسپیشلی آج صبح کلوری چلے میرا بہت فیوریٹ ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے جو ان گیتوں کو جو ہے آج بھی گاتے ہیں اور برکت کو ریسیو کرتے ہیں. تو اب چونکہ آپ بھی خدمت میں رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی خدمت میں رہے ہیں, تو بچے خدمت میں کتنے ہیں؟ بچوں کے لیے تو میں خدا سے دعا کرتی ہوں, اور ایمان بھی میرا بہت ہے کہ بچے خدمت میں آئیں گے ضرور. ان کے پاس بہت خدا نے ان کو توڑے دیے ہیں. میرے بیٹے کی بہت اچھی خوبصورت آواز ہے, یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا گفٹ ہے, اور اس طرح بیٹی کی بھی. اور اس طرح جو میرے گھر میں میری بہو اینا, وہ بھی گاسپل سنگنگ کرتی ہیں, اور وہ بھی اس کی آواز ہی بہت اچھی ہے. تو میں خداوند کا شکر ادا کرتی ان سب کے جو ٹیلنٹ ان کو دیے ہیں خدا نے, اور ساتھ میرا ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ بچے اپنے ٹیلنٹ کو جو خدا کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ کو خدا کی خدمت کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے. آمین, خدا کرے گے. چونکہ آپ دونوں میاں بیوی خدمت میں رہے ہیں, اور اسپیشلی آپ کے ہسبینڈ کی جو خدمت وہ بہت زیادہ ہے ہمارے کرسچن جو ہمارا مسیحی میوزک ہے اس میں, تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کے جو بچے ہیں ضرور خدا ان کو بھی جو ہے اپنے وقت پر اپنے جلال کی جو ہے وہ استعمال کرے گا. تو ابھی آپ نے ایمان کی بات کی ہے, اور آپ کا ایمان ہے کہ آپ کے بچے جو ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی میں بھی پراپر خدمت میں آئیں. تو ہمارا جو پروگرام ہے یہ بھی وومن آف فیتھ ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ ایمان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے خیال میں ہماری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, ایک سادہ سا کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے نزدیک ایمان کی؟ ذرا دیکھیں, ویسے تو زندگی میری پوری جو ہے وہ معجزات سے بھری ہوئی ہے, تو اس وقت ساری باتوں کا ذکر نہیں ہو سکتا, لیکن ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. اولاد جو ایک ماں باپ کے بعد, شادی کے بعد سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو نوازا اور ہمیں صاحب اولاد بنایا. اور یہی میں گواہی شیئر کرنا چاہوں گی کہ 5 سال کے بعد میری بیٹی ہوئی, اور ان 5 سالوں میں خدا کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. جب میری بیٹی ہوئی 5 سال کے بعد, تو اس کے بعد میں نے جب پیچھے میں نے جھانکا 5 سالوں میں, تو میں نے دیکھا کہ 5 سالوں میں خدا اپنا کام کر رہا تھا. خدا کیسے کیسے کام کر رہا تھا. میرے ہسبینڈ اسٹیبل نہیں تھے, کچھ اسٹیبل مینس کے بھی فائنینشلی طور پہ بھی, اور کچھ اس طرح کی کوئی سیمول کی جاب صحیح نہیں تھی. تو خدا ایسے کام کر رہا تھا کہ میں بہت ان ساری باتوں کو سوچ کے میں حیران ہوتی تھی کہ یہ خدا کیسے اپنے ٹائم پہ خدا نے اولاد دی, کہ جب ہم سیمول کی جاب بھی ہوگی اور ہمارا گھر بار بھی تھوڑا سیٹ ہو گیا, تو اس کے بعد کیونکہ بیچ میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا ان 5 سالوں کے درمیان کہ ہمارے گھر میں نا, ہمارا گھر کمرہ پورا بند تھا, تو گیس بھر گئی تھی بہت زیادہ, تو اس میں اگر کوئی بچہ ہوتا تو وہ نہ بچتا. تو خدا نے اس وقت بھی اتنا بڑا معجزہ کیا ہماری زندگی میں کہ مجھے اور سیمول کو, ہم دونوں کو ایک نئی زندگی دی. اور بے شک بہت زیادہ گیس بھر گئی تھی, لیکن یہ خداوند کا شکر میں کرتی ہوں کہ خدا نے آگے مجھ سے اور سیمول سے اور میری اولاد سے کام لینا تھا. تو اس لیے یہ جو زندگی میں یہ باتیں ہوتی ہیں, تو یہ گواہیاں ہمیں ضرور شیئر کرنی چاہیے کہ خدا کی ذات موجود ہے ہر جگہ. واقعی میں ناظرین, اکثر بہت سے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا جو ہے وہ ابھی سنی نہیں جا رہی, شاید خدا ہماری دعا سنتا نہیں ہے. لیکن جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا وقت ہے. چونکہ خدا ہمارے ماضی کو, ہمارے حال کو اور مستقبل کو جانتا ہے, اس لیے اس کی نظر میں جب وہ چیز ہمارے لیے بیسٹ ہوتی ہے تو خدا ہماری جو ہے وہ دعا سن کے اس چیز کا جواب جو ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے. تو باجی, آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ بچوں کو بھی دیکھتی رہی ہیں, اور جاب بھی تھی آپ جاب بھی کرتی رہی ہیں, اور جو ہے بائبل کو بھی سیکھنے کے لیے آپ بائبل کالج جاتی رہی. تو کیسے خیال آیا کہ آپ بائبل مقدس جو ہے باقاعدہ طور پہ سیکھیں؟ ایکچولی یہ دل میں ایک میرے, جب میں نے خداوند کو قبول کر لیا تو اس کو جاننے کے لیے مجھے سیکھنا ضرور تھا,
اور یہ بات میرے دل میں بار بار آتی تھی. اب جاب کی وجہ سے تھوڑی مجبوری تھی کہ ٹائمنگ مارننگ کی اور مارننگ سے لے کے ایوننگ تک جاب پہ ہوتی تھی. لیکن میں نے خداوند کا شکر ہے کہ مجھے ٹائم ملا. میں نے پارٹس میں مارننگ میں اور ایوننگ میں دونوں ٹائمز کو ملا کے میں نے 5 ایئرز میں نے وہاں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد کافی خداوند کے بارے میں سیکھا. اور ظاہر ہے انسان آخری سانس تک سیکھتا ہے. ابھی کہیں سیمینارز ہوتے ہیں تو میں سیکھنے کے لیے ضرور جاتی ہوں, اور اسی سیمینار سے سیکھ کے پھر میں اپنے لوگوں میں آ کے اس کو شیئر کرتی ہوں. اور ایک اور بات زرکا, میں بچوں کے بارے میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ بچے بھی خدمت میں آئے, اور میں دعا کرتی ہوں کیونکہ ماں اور باپ کی دعائیں خدا بہت سنتا ہے. جی جی. اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن میرے بچے جو خدا نے ان کو اتنے بڑے تحفے دیے ہیں, ٹیلنٹ دیے ہیں, وہ ضرور اب باہر نکلیں گے اور خداوند کے گھر جائیں گے اور اپنے اس ٹیلنٹ کو استعمال کریں گے اور خداوند کی خدمت میں آگے آئیں گے. اور یہی ایک ایمان کی بات ہے, اور یہ میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور آگے آئیں گے خداوند کی خدمت میں. آمین. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے بچے بھی جس طرح آپ خدمت میں رہیں, آپ کے ہسبینڈ خدمت میں رہیں, وہ بھی باقاعدہ طور پر جو ٹیلنٹس ہیں ان کے اندر خدا نے ان کو جو اسکلس بخشی ہیں وہ ان کو خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں. تو باجی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ چونکہ ابھی آپ ایمان کی بات کر رہی تھی, تو بائبل مقدس میں سے آپ کوئی ایسی جو بائبل مقدس میں خواتین ہیں, کوئی ایسا کردار جو کہ آپ کو بہت پسند ہو؟ مجھے اس میں بائبل میں ویسے تو نو ڈاؤٹ کہ ساری بائبل ہی بہت خوبصورت, اور خدا کا کلام جو بند گودے کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے, جو ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے جو ہم سے بات کرتا ہے وہ. تو اس میں ویسے تو ساری جو جتنی خواتین ہیں بہت ہی زبردست, ان کی میں جب پڑھتے ہیں ہم تو برکت پاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. تو اس میں حنا سے میں بہت زیادہ جو سیمول کی جو مدر تھی, اور اس کے ایمان سے جب میرے گھر اولاد 5 سال میں نہیں ہو رہی تھی تو میں کلام پڑھتی تھی, اور جب ہم چرچ جاتے تھے یا ایسے عبادات اٹینڈ کرتے تھے تو اس میں مجھے حنا کے بارے میں اسٹوری سنتی تھی. تو اس میں میں نے جب دیکھا کہ اس کا اتنا ایمان تھا اور خداوند نے اس کو اولاد جیسی بڑی نعمت دی اور آگے جا کے وہ سیمول نبی بنے, تو میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس ایمان پہ میں کھڑی رہی. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے, لوگ باتیں بھی کرتے تھے کہ بھئی اولاد نہیں ہے, لیکن خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے اپنے ٹھہرائے وقت پر مجھے 5 سال کے بعد بیٹی سے نوازا, اور اس کے بعد بیٹا, پھر ایک اور بیٹا ہوا, اور خداوند نے مجھے 3 بچے دیے. خداوند کا شکر کرتے ہیں. خداوند کا شکر ہو. تو باجی آپ جو آپ کے ہسبینڈ کا کافی نام ہے کرسچن میوزک میں اور بہت خدمت رہی ان کی, تو آپ کا ان کے ساتھ خدمت کا تجربہ کیسا رہا؟ کہ آپ بھی ان کے ساتھ پروگرامس میں جاتی تھی, آرگنائز کرتے تھے, یا کیسے آپ مینیج کرتے تھے دونوں مل کے؟ شروع میں جب شادی کے بعد جب سیمول کوئی پروگرام کرتے تھے, ان کی اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی انہوں نے, تو اس کے ذریعے کام کرتے تھے. وہاں پر مختلف پلیس کرتے تھے جو ہمارے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے, اور اس میں اسٹیج شوز ہوتے تھے کرسمس پہ, اچھا, ایسٹر پہ, اور اس میں بھی زبردستی حصہ لیتی تھی. وہی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی سیمول مجھے کہتے تھے کہ نہیں آپ نہیں کر پائیں گی, لیکن مجھے اندر ایک شوق تھا, جنون تھا, تو زیادہ تر پروگرام ہوسٹ کرنے کا مجھے بہت شوق تھا, تو میں ہوسٹ کرتی تھی. اور اس طرح ٹی وی کے جو پروگرام ہوتے تھے کرسمس ایسٹر پہ ریکارڈنگ پہ, پی ٹی وی سے اسپیشلی, تو اس پروگرام کو بھی ہم ساتھ میں ہوتی تھی. اور جو ظاہر ہے میں گا نہیں سکتی, لیکن یہ کہ میں اتنا گا لیتی تھی کہ میں کوائر میں کھڑی ہو جاتی تھی, تو وہ بڑا اچھا تجربہ رہتا تھا. بے شک بہت ٹائم لگتا تھا ادھر, لیکن یہ کہ خداوند بہت اس سے برکت دیتا تھا اور بڑی اچھی چیزیں اس میں سیکھنے کو ملتی تھی. تو خداوند کا اس بات کے لیے بھی شکر ہو کہ ان کے ساتھ میں نے مل کے پھر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ چرچ میں میں کوائر میں رہی, میں اور میری بیٹی. جیسے بیٹی بڑی ہوئی ہے تو اس نے بھی کوائر جوائن کر لی, اور میں بھی ساتھ رہی اس کے, اور اسی طرح ہم خدمت میں بڑھتے رہے آگے. چلیے جی, خداوند کا شکر ہو. بیوی جو ہے بہت اچھی مددگار ہے, تو اچھا ہے کہ آپ خدمت میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو مددگار رہی ہیں, اور دعا گو ہے کہ اب
بے شک وہ نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو کنٹینیو رکھا ہے اور اب تک آپ خدمت میں ہیں. زرکا میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی جی کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں جب انسان خداوند میں آتا ہے تو کوئی وسیلہ بنتا ہے. جی. تو میرے لیے وسیلہ میرے ہسبینڈ بنے. میں خداوند کا اس چیز کے لیے بہت شکر ادا کرتی کہ انہوں نے ایک سیدھے راستے پہ مجھے ڈالا، پھر آگے بچوں کو سکھایا. ہم چرچ نہیں جاتے تھے، جیسے یوزلی بچوں کے پیپرز ہوتے تھے تو چھٹی کر لی یا ریگولر نہیں جانا، لیکن یہ کہ سیمول ہمیں ڈانٹ ڈانٹ کے اٹھاتے تھے، کہتے تھے چلو چرچ. اور میں ان کی وہ ڈانٹ اس وقت میں چڑھتی تھی تھوڑی سی، بچے بھی تھوڑے سے ہو جاتے تھے، لیکن میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس وقت کی بات میں اب یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اگر وہ ڈانٹ نہ ہمیں پڑی ہوتی ہے اس وقت کی تو ہم لوگ چرچ کے اس طرح جس طرح ہم کمیٹڈ ہیں چرچ کے ساتھ، میں کمیٹڈ ہوں. خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ کبھی بھی چرچ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم چھٹی نہ کریں اور ہر سنڈے چرچ جائیں. تو اس لیے خداوند نے میرے ہسبینڈ کو وسیلہ بنایا، کیونکہ تموتھیوس میں لکھا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہی جو ہے وہ اپنے خاندان کو خداوند کا راستہ دکھاتا ہے. اور انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو خداوند کا راستہ دکھایا، اور اب یہی دعا ہے خدا سے کہ میں اور میرے بچے اسی راستے پہ اور آگے بڑھتے چلے جائیں. آمین، خدا کرے. ناظرین، واقعی میں ہمارے جو سربراہ ہیں گھر کے، جو بھی ہیڈ ہے گھر کا، اس کا اچھا جو چال چلن ہے اور اس کی جو اچھی صلاح ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور وہ ہمیں جو ہے اسی راستے پر لے جا سکتی ہے. ایک اور بات میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. یقیناً وہ جو دیکھنے والی ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے برکت کا باعث ہوگی، چونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ کامیاب ہے اپنی فیلڈز میں، جابس پہ ہیں. تو آپ نے کیسے مینج کیا اپنی سنگل مدر ہوتے ہوئے جاب کو، بچوں کو کیسے آپ نے جو ہے سب کچھ ہینڈل کیا؟ اس ساری بات کے لیے میں سارا جلال خداوند کو دیتی ہوں کہ ہمیشہ وہ میرا مددگار رہا ہے، کیونکہ میں خدا سے ہمیشہ ایمان کی مضبوطی مانگتی رہی ہوں. اور خود جیسے ظاہر سیمول 2015 میں خداوند میں سو گئے، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں گی، جب میں نے بائبل اسٹڈی شروع کی تو کالج میں تو سیمول نے میرے ساتھ جوائن کیا. اچھا. کہ وہ کہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہم دونوں مل کے سیکھیں گے. لیکن سیمول کو لے کے خداوند کا کچھ اور پلان تھا. انہوں نے 2015 میں خداوند میں سو جانا تھا، خداوند کو پتہ تھا. تو سیمول کہنے لگے نہیں مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا تو آپ ہی پڑھیں، تو مجھے آ کے آپ مجھ سے شیئر کر لیا کریں. پھر میں نے پھر 2014 میں شروع کیا، اور اس کے بعد میں 5 ایئرز ان کے ساتھ اٹیچ رہی. تو میں خداوند کا شکر کرتی ان ساری باتوں کے لیے. اور آپ نے پوچھا کہ ایز اے سنگل پیرنٹ، اس کے لیے بتاؤں گی کہ اسی باری تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، قوت دی. میں اس کے بعد بھی جاب کرتی تھی. جاب تو میرے ساتھ میں ابھی بھی کرتی ہوں، لیکن اس وقت میں پراپر آفس جاتی تھی. ابھی میں گھر سے کرتی ہوں. تو اس وقت میں بچوں کو بھی دیکھتی تھی، اور بچے میرے کچھ بڑے تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، خاص طور پہ بیٹا میرا، تینوں بچے میرے بہت میرے لیے ہیلپ فل ہیں. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں اپنے تینوں بچوں کے لیے کہ انہوں نے مجھے بہت سنبھالا. سب سے پہلے خدا نے سنبھالا. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا وسیلے بناتا ہے اس دنیا میں. اور میں نے ہر جگہ ہر وقت جیسے بچے خدا نے وسیلہ بنایا، اس طرح کوئی نہ کوئی وسیلہ کسی بھی چیز میں ہمیشہ موجود ہوتا تھا. اور میں خدا کا اس کے لیے بہت شکر ادا کرتی تھی. اور جاب کے ساتھ ساتھ گھر کو دیکھنا، بچوں کی پڑھائی، یہ سارا کچھ یہ صرف اور صرف اس کی مدد سے، صرف اس نے مدد کی تو یہ سارا کچھ ہوا، ورنہ میں اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. جب ہسبینڈ خداوند میں سو جائے، شوہر خداوند میں چلا جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خدا خود آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آمین. وہ خود آتا ہے اور خود سنبھال لیتا ہے. اور اسی طرح جس طرح اس نے اب اس کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کے لیے کہ تم میری راست بازی کو تلاش کرو تو میں دنیا کی ہر نعمت دوں گا. اور اس وقت میری اس ایج میں مجھے دنیا کی ہر نعمت ملی ہے. سب کچھ میرے پاس ہے. خداوند نے سب کچھ دیا. وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس نے جو اپنا وعدہ ہے، جو اس کا وعدہ کلیسیا سے ہے، اس نے اپنے وعدے کو میری زندگی میں، میری خاندانی زندگی میں
पर्सनली मुझ में उसने अपने वादे को पूरा किया है। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मैं दादी हूँ और खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत 2 बेटियां पोतियां दी हैं। तो खुदावन की हर बात के लिए सारा जलाल उसको मिले, खुदावन का शुक्र करती हूँ। आमीन। आपकी सारी जो है ज़िंदगी है उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वाकई में खुदा ने आपको संभाला है और खुदावंद जो है वो आपके साथ रहा है। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो बहनें देख रही हैं, जो नाज़रीन हमारे देख रही हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं अपनी बहनों के लिए और बेटियों के लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि मैंने अपने तजर्बे से जो अब तक सीखा है और खुदावन का शुक्र करती कि आगे भी सीखूंगी और सीखती रहूंगी, हमेशा खुदावन का शुक्र अदा करें। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं और सैमुअल तन्हा थे, तब भी हम दोनों मियाँ बीवी हाथ पकड़ के बैठ के दुआ करते थे और खुदावन का शुक्र अदा करते थे। और औलाद नहीं थी तब भी हम खुदावन का शुक्र अदा करते थे। खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी, उसके बाद 3 बच्चे, 2 बेटे, बेटी के बाद 2 बेटे, और खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ इन सारी बातों के लिए। तो आपके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप भी खुदावन की शुक्रगुजारी को हर लम्हा, हर पल अपने अंदर रखें और चलते फिरते उठते बैठते, जैसे इस्तिस्ना में लिखा है, उसी तरह खुदा का शुक्र करें, सोते हुए, बैठे हुए। और उसके अलावा एक मैं बात बोलूँगी कि कुछ ख़वातीन हैं जो कहती हैं कि हमने चर्च नहीं जाना, तो यहाँ मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि जब तक हम खुदावन के घर नहीं जाएंगे तो ना तो हम खुद कुछ हासिल कर सकते हैं, ना अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, ना हम बच्चों को वो रास्ता दिखा सकते हैं जो खुदा का जो हुक्म है माँ बाप के लिए। बेशक हम सेकुलर तालीम के लिए बहुत शोर करते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं। जब ये एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं कभी कोशिश करती थी कि मैं चर्च से छुट्टी ना कराऊं, इसलिए कि वो खुदावन की ही पाक ज़ात है कि जिसने पास भी करवाना है और फेल भी करवाना है। क्योंकि हमें हर बात में खुदावन पे तवक्कल करना है, खुदावन पे भरोसा करना है। और जब खुदावन पे हम भरोसा करेंगे तो हमारे बच्चे अपने अच्छे डिवीज़न में पास होंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी आप सबको कि आप कभी भी चर्च मिस ना करें, हमेशा चर्च जाएं और अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें ताकि वो संडे स्कूल में जाके अपने एज के मुताबिक अपनी तालीमात जो वो सीखें। अभी जैसे मैं संडे स्कूल करवा रही हूँ, मैं टीचर हूँ और वहाँ पर हमने 4 ग्रुप बनाए हुए हैं और उनकी उसी ग्रुप्स के मुताबिक, एज के मुताबिक हम लोग उनको वो सारी तालीमात देते हैं। तो इसीलिए आप सब से मेरी यही दरख्वास्त है कि चर्च का रास्ता कभी ना छोड़ें, खुदा के घर को ना छोड़ें, जमायत की सूरत में दुआ करें। आपके बच्चे भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और आप खुदावन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच बाजी। मैं ईमान रखती हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम हमारे नाज़रीन के लिए बरकत का बाइस रहा होगा। आपकी सारी खिदमत के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ईमान रखती हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम आपके लिए बरकत का बाइस रहेगा। इस नोट के साथ कि खुदा में बने रहें, उसमें जड़ पकड़ते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।